اسکندریہ مصر کا دوسرا بڑا شہر اور اس کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ اسکندریہ شمال وسطی مصر میں بحر روم کے کنارے 32 کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے کو 332 قبل مسیح میں اسکندر نے فتح کیا اور اپنے نام پر اس علاقے کا نام اسکندریہ رکھا۔ اسکندر اعظم نے اپنے فتح کردہ 17 علاقوں کا نام اسکندریہ رکھا، جن میں سے اب زیادہ تر ختم ہو چکے ہیں۔ اسکندر نے یہاں جو شہر بنایا اس کی 2 بندرگاہیں تھیں، ایک دریائے نیل کی آمد و رفت جبکہ دوسری دریائے روم کے لیے۔ دونوں بندرگاہیں گہری اور صاف تھیں۔ اسی وجہ سے اس شہر میں دولت کی آمد و رفت ہو گئی۔ اسکندر اعظم کی موت کے بعد مصر کے اس شہر کا حکمران پٹولمی بنا۔ اس کے دور میں شہر میں کافی خوشحالی آ گئی، تاہم اسے اس چیز کی ضرورت تھی کہ بحری جہاز زیادہ سے زیادہ اس بندرگاہ پر آ سکیں۔ پٹولمی نے 290 قبل مسیح میں ایسی عمارت کی منظوری دی جو 20 سال بعد دنیا کا سب سے اونچا روشنی کا مینار بن گیا۔ اس سے پہلے بھی سمندر میں یہاں روشنی کے مینار تھے، لیکن ان کی اونچائی بہت کم ہوا کرتی تھی۔ اہرام مصر کے بعد مصر کی سب سے بلند عمارت یہ لائٹ ہاؤس تھا۔ اس لائٹ ہاؤس کی تعمیر کا آغاز 280 قبل مسیح میں ہوا اور اس کی لاگت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر 800 ٹیلنٹ خرچ ہوئے، جو آج کل کی کرنسی کے مطابق $3 ملین بنتے ہیں۔ اسکندریہ کا یہ لائٹ ہاؤس بحر روم کے تاریخی جزیرے فارس میں بنایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس لائٹ ہاؤس کی اونچائی 450 فٹ تھی اور اس کا ڈھانچہ دیو ہیکل اور خوش منظر تھا۔ اس مینار کا زیریں حصہ چکور کی مانند تھا، جس میں سرکاری دفاتر کے ساتھ ساتھ استبل بھی تھا۔ اس کے علاوہ اس روشنی کے مینار میں کارکنان اور ان کے اہل خانہ کے لیے 300 کمرے بھی بنائے گئے تھے۔ دوسری منزل 8 کونوں والی تھی، جس میں بالکونی بھی بنائی گئی تھی، جہاں سیاح قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ مینار کا بالائی حصہ استوانی شکل کا تھا اور مینار کی 180 فٹ کی بلندی پر ہمہ وقت آگ جلتی رہتی تھی۔ اس سے اوپر والے حصے میں سمندر کے دیوتا پوسائیڈن کا مجسمہ بھی نصب کیا گیا تھا۔ اسکندریہ کے اس دیو ہیکل مینار کے اندر ڈھلوان شکل کا ایک ایسا زینہ بنایا گیا تھا جہاں گھوڑوں کے ذریعے مینار کی بالائی منزلوں تک ضرورت کا سامان پہنچایا جاتا تھا۔ یہ تو معلوم نہیں کہ مینار کے اوپر آگ جلانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس آگ کی روشنی بڑے بڑے شیشوں سے منعکس ہو کر 50 کلومیٹر تک پھیل جاتی تھی اور سمندری جہازوں کو راستہ دکھایا کرتی تھی۔ اس تیز روشنی کی بدولت ملاح میلوں دور سے اپنا راستہ تلاش کر لیتے تھے۔ اسکندریہ میں روشنی کا بلند مینار دنیا کے قدیم 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ اسکندریہ کے لائٹ ہاؤس نے یونانیوں، رومیوں اور مصر کے اسلامی اقتدار میں آ جانے کے بعد اسلامی عرب شہنشاہیت کا زمانہ دیکھا۔ اس کی اہمیت و قدر و قیمت اس وقت ماند پڑ گئی جب مصر کا دارالحکومت اسکندریہ سے قاہرہ منتقل ہوا۔ یہ لائٹ ہاؤس جو صدیوں سمندر کے مسافروں کی سلامتی کو یقینی بناتا رہا، وہ 700 برس قبل 1375 عیسوی میں زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔
اب اس لائٹ ہاؤس کی جگہ ایک قلعہ تعمیر کیا گیا ہے۔ قدیم مینار کے کچھ پتھر قلعے کی تعمیر میں بھی استعمال ہوئے، جبکہ دیگر سمندر کا حصہ بن گئے۔ فرانس کے ماہر آثار قدیمہ جان ایف ایمروز نے 1994 عیسوی میں اسکندریہ بندرگاہ کے علاقے میں تحقیقاتی کام کے دوران مینار کے کچھ پتھر سمندر کی تہہ سے دریافت کیے تھے۔ متعدد مورخین، جغرافیہ نویسوں اور سیاحوں نے اپنی تصانیف میں اسکندریہ کے لائٹ ہاؤس کا ذکر کیا ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ بھی ان سیاحوں میں سے ایک ہیں جنہیں جذبہ سیاحت اور شوق جستجو اسکندریہ لے گیا۔ اسکندریہ کے اس لائٹ ہاؤس کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ یہاں آگ جلائی جاتی تھی، اس کے ایک طرف بہت بڑا شیشہ رکھا جاتا تھا۔ وہ شیشہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتا تھا۔ بیرونی حملہ آور جب سمندر کے راستے اسکندریہ کے قریب پہنچتے تو اس شیشے کی مدد سے سورج کی روشنی کو منعکس کر کے اس بحری جہاز پر ڈالی جاتی، جس سے اس بحری جہاز میں آگ لگ جاتی اور وہ تباہ ہو جاتا۔ اسکندریہ کی وجہ شہرت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس شہر کی بنیاد اسکندر اعظم نے رکھی تھی، لیکن اسکندر کے بعد آنے والے حکمران نے لائٹ ہاؤس بنا کر اس شہر کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اس شہر کی وجہ شہرت ایک قدیم لائبریری بھی تھی، جہاں دنیا کی مختلف زبانوں میں ہزاروں کی تعداد میں کتب موجود تھیں، لیکن 642 عیسوی میں جنگ کے دوران یہ لائبریری اور دیگر عمارات تباہ ہو گئیں۔ 14ویں صدی میں زلزلے سے یہ شہر تباہ ہوا اور 1700 عیسوی تک یہ شہر ایک چھوٹے سے قصبے کی صورت اختیار کر گیا۔ 1810 عیسوی میں مصر کے عثمانی گورنر محمد علی پاشا نے اس شہر کو دوبارہ تعمیر کرنے کا آغاز کیا اور 1850 عیسوی تک اسکندریہ ماضی کی عظمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جولائی 1982 عیسوی میں یہ شہر برطانوی بحری فوج کی بمباری کی زد میں آ گیا اور انہوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا، لیکن آج کل یہ شہر جمہوریہ مصر کا ایک مشہور سیاحتی مرکز ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر سے ہر سال سیاح اس تاریخی شہر کی سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ مصر کی حکومت نے اقوام متحدہ کی مدد سے اس شہر میں ایک جدید لائبریری تعمیر کی ہے، جس کا افتتاح 16 اکتوبر 2002 عیسوی کو ہوا۔ لائبریری میں انگریزی، اطالوی، اسپینش اور جرمن زبانوں میں شاندار کتابیں موجود ہیں۔ جہاں اسکندریہ کا مشہور لائٹ ہاؤس تھا، وہاں اس کے تباہ ہونے کے بعد 15ویں صدی عیسوی میں ایک قلعہ بنایا گیا، جو اس شہر کو صلیبیوں کے حملے سے بچانے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ قلعہ سلطان سیف الدین فائز نے 1544 عیسوی میں بنوایا اور 15ویں صدی کے آخر تک اس قلعے کو ترکوں کے حملے کی دھمکیوں کی وجہ سے مزید مضبوط بنایا گیا۔ یہ قلعہ اس وقت بحیرہ روم کے پورے ساحل پر ایک اہم مقام تھا۔ اس قلعے کو عثمانی اور مملوکی دور میں بھی فوجی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی۔ 1748 عیسوی میں عثمانی فوجوں کی طاقت میں نمایاں کمی آنے کی وجہ سے فرانسیسی فوج نے آسانی سے اس قلعہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ جب فرانسیسی فوجیں اس قلعہ میں داخل ہوئیں تو انہیں صلیبی فوجی اسلحہ بادشاہ لوئس 9 کے زمانے تک کا ملا۔ 1848 عیسوی میں برطانوی فوج کی بمباری کی وجہ سے اس قلعے کو شدید نقصان پہنچا اور 20ویں صدی عیسوی تک یہ قلعہ خراب حالت میں رہا۔ 1904 عیسوی میں مصر کے بادشاہ فاروق نے اس قلعہ کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔
اور بہت کم عرصہ میں اوپر کی تمام منزلیں مکمل طور پر بحال کر دی گئیں۔ 1952 عیسوی کے مصری انقلاب کے بعد مصری بحریہ نے اس قلعے کو مزید تعمیر کیا اور بعد میں اسے بحری میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1984 عیسوی میں مصری سپریم کونسل نوادرات نے اس قلعے کو مزید بہتر بنایا اور آج یہ قلعہ اسکندریہ کا اہم سیاحتی مرکز ہے۔ اس کے علاوہ ابو العباس المرسی مسجد اسکندریہ کی نہایت اہم اور خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام 13ویں صدی کے صوفی بزرگ ابو العباس المرسی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ابو العباس المرسی 1219 میں اندلس میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ باوجود اس کے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکتے تھے، انہوں نے اپنی تعلیم چھوڑ کر اپنے والدین کے کاروبار میں حصہ لینا شروع کر دیا اور وقت گزرنے کے ساتھ کاروبار میں اپنی دیانت اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے حوالے سے شہرت پائی۔ جب آپ کی عمر 23 سال کی ہوئی تو اندلس عیسائیوں کے زیر اثر آ گیا۔ انہوں نے اپنے والدین کو اندلس چھوڑنے پر راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے۔ لیکن آپ ایک بزرگ کے ساتھ اندلس سے ہجرت کر کے اسکندریہ آ گئے۔ اسکندریہ میں قیام کے دوران آپ نے اپنے استاد سے علم حاصل کرنا شروع کیا اور جلد ہی قابل طالب علموں میں شمار ہونے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ اس علاقے میں ایک نیک بزرگ اور اچھے استاد کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔ 43 سال تک وہ اسکندریہ میں ہی مقیم رہے اور 1286 عیسوی میں وفات پائی۔ جہاں آپ کو دفن کیا گیا وہیں آپ کے مزار کے ساتھ اسکندریہ کی یہ شاندار مسجد ہے۔ 1307 عیسوی میں اسکندریہ کا ایک امیر تاجر المرسی کی قبر پر حاضر ہوا اور وہاں ایک مقبرہ اور گنبد بنوا دیا اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی عمدہ مسجد بھی تعمیر کرا دی۔ 1470 عیسوی میں اسکندریہ کے اس وقت کے حکمران نے اس چھوٹی مسجد کی مزید تزئین و آرائش کا حکم دیا۔ بعد میں 1775 عیسوی میں یہاں ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد متعدد بار اس مسجد کی مزید تزئین و آرائش، تبدیلی اور دوبارہ تعمیر جاری رہی۔ اس کے علاوہ اسکندریہ میں ایک جدید میوزیم بھی بنایا گیا ہے، لیکن یہ قاہرہ میوزیم کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ اسکندریہ چونکہ ایک تاریخی شہر ہے اور اس شہر نے کئی بار عروج و زوال کا زمانہ دیکھا، اس لیے اس میوزیم میں بہت سے قدیم نوادرات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اسکندریہ میں کئی اہم مقامات موجود ہیں جو دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔